اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی هدم الاسلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کائنات میں سب سے بدترین انسان دین میں بدعت کو ایجاد کرنے والا ہے۔ کافر اور مشرک کے بعد سب سے زیادہ غلیظ ترین انسان بدعتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین فلا يقبل منہ صرف ولا عدل۔ جو انسان دین میں اضافہ کرتا ہے، دین میں بدعت کو ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی انسان کو ٹھکانہ دیتا ہے، اس شخص پر علیہ لعنۃ اللہ کی بھی لعنتیں پڑتی ہیں، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے، والملائکۃ اور تمام فرشتوں کی لعنتیں بھی اس پر پڑتی ہیں، والناس اجمعین اور تمام قسم کے انسانوں کی لعنتیں بھی اس پر پڑتی ہیں۔ فلا يقبل منہ صرف ولا عدل، اس کا نہ کوئی فرض اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے نہ کوئی نفل۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ بدعتی انسان کس قدر اللہ کے غصے کا شکار ہے کہ اس پر اللہ کی لعنتیں بڑھ رہی ہیں، فرشتوں کی لعنتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں، پوری انسانیت کی پھٹکاریں اس شخص میں نازل ہو رہی ہے جو بدعتی انسان ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اس شخص کو بھی ڈانٹا گیا ہے، اس کو بھی ظالم قرار دیا گیا ہے جو دین میں بدعت کا آغاز تو نہیں کرتا، وہ دین میں بدعات کو تو ایجاد نہیں کرتا، وہ دین میں اضافہ تو نہیں کرتا، لیکن وہ کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے۔ من وقر صاحب بدعۃ، جو انسان کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے، کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے۔ عزت دینا کیا ہے؟ تعظیم کرنا کیا ہے؟ کسی بدعتی شخص کو بیٹی یا بہن کا رشتہ دے دیتا ہے، وہ اس کی تعظیم اور توقیر کر رہا ہے۔ کسی بدعتی انسان کو اپنا امام بنا لیتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، یہ ایک عزت اور مقام اس کو دیا جا رہا ہے۔ من وقر صاحب بدعۃ، جو کسی بدعتی انسان کو عزت دیتا ہے، اس نے اتنا بڑا جرم
کیا ہے اتنا بڑا جرم، فقط اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی عمارتوں کو، اسلام کی دیواروں کو گرانے میں پوری مدد کی، اس کا حصہ کوئی کم نہیں ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کی اس زمین پر سب سے زیادہ بدترین انسان بدعتی ہے، اور وہ کیوں بدعتی ہے؟ بدعتی انسان سب سے زیادہ بدترین کیوں ہے؟ آج ہم نے اس نقطے پہ غور کرنا کہ اگر بدعتی انسان اتنا بڑا مجرم کیوں ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، اللہ رب العزت بدعتی انسان کی کوئی توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ حجب التوبہ، اللہ اس سے توبہ روک لیتے ہیں، توبہ کی توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جس کو بدعت کی لذت لگ گئی ہے، بدعت کو شیطان ایسا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو، شیطان کو گناہ سے زیادہ پیاری ہے۔ ایک شخص زنا کرنے لگ جاتا ہے، چوریاں اور ڈاکے کرنے لگ جاتا ہے، شیطان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی شیطان کو اس شخص پر ہوتی ہے جو دین میں بدعت کا آغاز کرتا ہے، جو کسی نیکی کا اضافہ کرتا ہے، شیطان اس پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس پر کیوں خوش ہوتا ہے؟ المعصیۃ یطاب منہا، چوری اور ڈاکے پر وہ اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ چوری اور ڈاکہ ڈالنے والا کبھی نہ کبھی اس کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ بدکاری کرنے والے شخص کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا، اس کو ندامت ہوتی ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو النادم من الذنب، گناہ سے ندامت کرنے والا شخص، اس کی توبہ تصور ہوتی ہے۔ شرمندگی جو ہے یہ ایک توبہ کی شکل ہے۔ چوری اور ڈاکہ ڈالنے والا اس کو ندامت ہوتی ہے، جبکہ بدعت کرنے والا شخص اس کو نہ ندامت ہوتی ہے نہ شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ عبادت سمجھ رہا ہوتا ہے، نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی زمین میں بدعتی شخص بدترین انسان ہے، کیوں؟ اس سے توبہ کی توفیق سلب ہوتی ہے۔ ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، ہر بدعتی شخص کی توبہ کو اللہ روک لیتا ہے۔ تو بدترین انسان مبتدع ہے، دین میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے سورہ قصص میں، وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کر بھلا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کون ہے جو رائے راست سے ہٹ چکا ہے؟ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ بدعتی شخص کیوں برا ہے؟ وہ اپنی خواہشات کو دین بنائے ہوئے، اس کے پاس اس کی عبادت اور اس کی ریاضت اور اس کی نیکی پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ اس سے پوچھ لیں کہ یہ جو تم کرتے ہو اس کی دلیل تمہارے پاس ہے؟ وہ صاف کہیں گے کوئی دلیل نہیں۔ آپ نے سنا، جانتے ہیں، آپ کی اس بستی کے ایک مولوی نے کھل کے کہا ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن چھوڑے گا نہیں۔ کیوں نہیں چھوڑتا؟ ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ بدعتی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ بدعتی شخص توبہ نہیں کر سکتا، بدعتی شخص اپنی بدعت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ جو یہ کہتا ہے کہ دین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اذان سے پہلے
सलात पढ़ना कोई दीन नहीं है, छोड़ता क्यों नहीं? बिदती शख्स को तौबा की तौफीक नहीं मिलती। अब वो इसकी क्यों कर रहा है? अपनी ख्वाहिशात का पुजारी है। उसकी ख्वाहिशात क्या है? वो कहता है हर्ज क्या है, वो कहता है इसमें गुनाह क्या है। आप देखें, फौतगी के तीसरे दिन कुल करने वाला, 7वें दिन सादा करने वाला, 40वें दिन 40वां करने वाला, ये खुल के कहता है ये रसूमात है। अखबारात में नहीं आप पढ़ते रस्में कुल, रस्में सादा, रस्में 40वां। ये इस बात की दलील है कि इन लोगों को मार्फत है, इन लोगों को इस चीज की पहचान है। ये सुन्नत नहीं है, वरना ये लिखते कि सुन्नत कुल, सुन्नत सादा, सुन्नत 40वां लिखते। कोई आपको सुन्नत लिखता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्यों? उनको पता है ये सुन्नत नहीं। सुन्नत से इसका दूर दूर से भी कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? अपनी ख्वाहिशात के पुजारी है। कहते हर्ज क्या है, इसमें हर्ज क्या है? अपनी ख्वाहिश को, अपनी तमन्ना को, अपनी आरज़ू को उन्होंने दीन बना के पेश कर दिया है। इसलिए अल्लाह फरमा रहे वमन अज़ल्लु, उससे बढ़कर अल्लाह की जमीन पर और गुमराह कौन हो सकता है? मिम्मन इत्तबा हवाहु, जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, अपनी ख्वाहिशात की, बिगैर हुदम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से उतरी हुई हिदायत के बगैर। दीन तो वो है ना जो अल्लाह ने आसमान की बुलंदी से उतारा है, उसका नाम दीन है, उसका नाम इस्लाम है, उसका नाम इबादत है, उसका नाम रियाजत है, उसका नाम नेकी है। जो अल्लाह की तरफ से हिदायत आई है, हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, अल्लाह फरमाते हैं हिदायत मेरी तरफ से आएगी। फमन इत्तबा हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की पैरवी कर ली वो कामयाब होगा। हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है। तो बिदती शख्स है, क्यों इतना बड़ा मुजरिम है? वो अल्लाह की हिदायत को पसे पुशे डाल के, अल्लाह की हिदायत को छोड़ के वो अपनी ख्वाहिशात का पैरोकार है, वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमन अज़ल्लु, उससे बड़ा कोई और गुमराह नहीं हो सकता। मिम्मन इत्तबा हवाहु बिगैर हुदम मिनल्लाह, जो बगैर दलील के, अल्लाह की तरफ से आई हुई, बगैर बुरहान के, बगैर हुदन के वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। हिदायत तो कुरान है ना, हुदन लिन्नास। अल्लाह ने किसको हिदायत कहा है? कुरान क्या कहता है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, वो कुरान जो रमजान के महीने में उतरे है, हुदल लिन्नास, ये हिदायत है, ये है हिदायत। हुदल लिन्नास, इसका नाम हिदायत है। और जो शख्स अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत के बगैर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, उससे बढ़कर अल्लाह की जमीन पर कोई भी गुमराह नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले को क्या कहा है? अफराईता अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, अल्लाह की इस जमीन पर ऐसे लोग भी तुम्हें दिखाई देंगे। तुम अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखोगे जिन्होंने अल्लाह को छोड़ के अपनी ख्वाहिशात को इलाह बना लिया, अपनी ख्वाहिशात को इलाह बना लिया। ख्वाहिशात क्या है? दलील नहीं है, लेकिन किस चीज की पैरवी कर रहे हैं? अपनी ख्वाहिशात। ख्वाहिश क्या कहती है? हर्ज क्या है? भला इसमें गुनाह क्या है? ये ख्वाहिश है,
عبادت صرف وہ ہے جو دین سے ثابت ہے، جو دلیل سے ثابت ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو رب بنا دیا۔ بدعت کو ایجاد کرنے والا شخص اپنی خواہشات کا پجاری ہے، خواہشات کا پجاری۔ اس نے خواہشات کو رب بنا لیا۔ کیوں؟ خواہشات تو اس کی رب کیسے بن گئی ہے؟ دین بنانا یہ اللہ کا حق ہے، نیکی کو اتارنا یہ اللہ کا حق ہے۔ تو بدعتی شخص اللہ کے حق کو چھین کر اپنے اختیار میں لے لیتا ہے، عبادت بنانے کا اختیار وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اس نے اللہ کے حق کو خود اختیار کر لیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، دین میں اضافہ کرنے والے شریعت ساز ہیں، شریعت ساز، وہ دین بنانے لگ گئے ہیں۔ اللہ نے دین بنانے کا اختیار کسی کو نہیں دیا۔ جس طرح سجدہ اللہ کا حق ہے، رکوع اللہ کا حق ہے، نظر و نیاز صرف اللہ کا حق ہے، سور و پکار صرف اللہ کا حق ہے، اسی طرح حلال و حرام کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، جائز اور ناجائز بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، عبادت ٹھہرانے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے۔ بندوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے حلال بنانے لگ جائے، اپنی طرف سے حرام بنانے لگ جائے، اپنی طرف سے نیکیاں بنانے لگ جائے۔ یہ اختیار بندوں کے پاس ہے۔ ایسے لوگ الوہیت کے درجے پر فائز ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں ایسے شریک گھڑ رکھے ہیں جو ان کے لیے دین بناتے ہیں۔ دین، یہ کل دین بنایا انہوں نے، ساکہ دین بنایا انہوں نے، اذان سے پہلے درود دین بنایا انہوں نے، قبر میں کھڑے ہو کر اذانیں دینا انہوں نے دین بنایا۔ ایک فلک آ چکا ہے، فلک بدعت کا فلک آ چکا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ بدعتی انسان اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے زیادہ غلیظ ترین انسان ہے کہ اس نے اللہ کے حق کو چھیننے کی کوشش کی، اللہ کے حق کو غصب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے یہ اختیار اپنے نبی کو بھی نہیں دیا تھا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، میرے پیغمبر نے زندگی میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا، اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا، سورہ تحریم نازل ہوگی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے پیغمبر آپ کو حرام کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ اللہ کی حلال کردہ چیز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے حرام نہیں کر سکتے۔ میرے پیغمبر کو پیاز سے بڑی نفرت تھی، کچا پیاز اس سے آپ کو حد درجہ نفرت تھی، تھوم سے بھی آپ کو نفرت تھی۔ جو کھا کے مسجد میں آتا تھا آپ اس کو مسجد سے نکال دیتے تھے، حکم دے دیتے تھے ان کو مسجد سے نکال دو جو کچا پیاز کھا کے آئے۔ ایک دن صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ اس کو حرام کر دیں، حرام کر دیں، اس کو کوئی قریب ہی نہیں جائے گا۔ میرے پیغمبر نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، میں اس کو حرام نہیں کر سکتا، مجھے اس سے نفرت ہے لیکن حرام کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ
بدعتی انسان اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کرتا ہے، بدعتی انسان اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرتا ہے، از خود بغیر دلیل کے کسی چیز کو نیکی بنا دیتا ہے، کسی کو گناہ بنا دیتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو بدعتی انسان اللہ کی زمین پہ بدترین انسان کیوں ہے؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشات کا پجاری ہے، اس نے اپنی خواہشات کو دین بنا لیا ہے۔ کون سی خواہش؟ کہتے ہیں حرج کیا ہے۔ بھائی اس سے بڑھ کر حرج کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کہ ایک عمل، ایک عبادت، ایک نیکی، اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، صحابہ وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں دیا، تم اس نیکی کو کرنے لگے ہو، تو اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وجہ ہے۔ بدعتی انسان اس وجہ سے بھی مجرم ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، آگے بڑھنے کی، وہ اللہ اور اس کے رسول کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب ہے آگے بڑھنے کا؟ کہ ایک نیکی کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ کے نبی نے نہیں دیا، تم وہ نیکی کیوں کر رہے ہو؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ آگے بڑھنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں، پیچھے رہنا، پیچھے کراس نہیں کرنا، پیچھے رہنا ہے۔ میرے پیغمبر نے جو کیا ہے بس اس کی پیروی کرنی ہے، پیچھے پیچھے رہنا ہے، پیچھے پیچھے رہنے کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو، بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو۔ تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہاری جہود، تمہاری نیکیاں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہونی چاہیے۔ اطاعت کا کیا معنی ہے؟ اطاع یطیع، اطاع کا کیا معنی ہے؟ پیغمبر کی بات ماننا، اللہ کی بات ماننا۔ کیا مطلب؟ اللہ جس کا حکم دے، پیغمبر علیہ السلام جس کا حکم دے اس کی پیروی کرنی ہے، بس جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا اس کی پیروی نہیں کرنی، جس چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا اس کی پیروی نہیں کرنی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو۔ یہ انتظار کرو کہ اللہ کس چیز کا حکم دیتا ہے، صرف ایسی انتظار میں رہو اللہ کا پیغمبر کس چیز کا حکم دیتا ہے۔ حکم آئے گا عمل کریں گے، حکم نہیں آیا عمل نہیں کریں گے۔ اب اللہ نے قرآن میں سارا دین اتار دیا، میرے پیغمبر بتا کے چلے گئے ہیں، سارا دین بتا کے چلے گئے، کوئی نقطہ چھپایا نہیں ہے۔ میرے نبی نے کوئی نقطہ نہیں چھپایا، سارا دین بتا دیا، سارا دین مکمل بتا چکے۔ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، میرے پیغمبر کہا کرتے تھے لیس شیء یقربکم الی الجنہ، جو عمل، جو نیکی تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے، الا امرت بہ، میں نے اس کا حکم اپنی امت کو دے دیا ہے۔ جنت کا سارا پروگرام، ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر وہ نیکی جو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، میرے نبی وہ بتا گئے ہیں، چھپائی نہیں۔
لیس شیء یقربکم الی الجنہ الا امرت بہ، میرے پیغمبر نے کہا میں سب کچھ بتا کے جا رہا ہوں، سب کچھ بتا دیا، کوئی نقطہ نہیں چھپایا۔ اور آج بدعت کو ایجاد کرنے والے کیا سمجھتے ہیں؟ امام مالک علیہ رحمہ کہا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعتا، جو دین میں بدعت کا اضافہ کرتا ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے، اس کے ذہن میں دو چیزیں ہیں، وہ دو جرموں کا مرتکب ہوتا ہے، دو جرموں کا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے دین پورا نہیں اتارا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا وہ دین ناقص تھا، ناقص، وہ مکمل نہیں تھا۔ یہ آج 14ویں صدی میں مکمل کرنے لگی ہے، بدعات کو ایجاد کر کے آج یہ دین پورا کرنے لگی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ نامکمل تھا، نامکمل۔ جو یہ سوچ رکھتا ہے اس نے بھی کفر کیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اپنے پیغمبر پر عرفات کے میدان میں قرآن اتار کے اس پہ مہر ثبت کر دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس میں ایک نقطے کا بھی اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین اللہ نے پورا اتار دیا تھا، پورا۔ میرے پیغمبر نے وہ پورا دین صحابہ کو پہنچا دیا تھا۔ اسی میدان میں میرے پیغمبر نے صحابہ کے مجمع میں سوال کیا تھا حل بلغت، وہ میرے صحابہ مجھے جواب دو، حل بلغت، صحیح صحیح جواب دینا ہے، کیا اللہ نے مجھ پر جو دین اتارا ہے کیا وہ دین میں نے تم تک پہنچا نہیں دیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول آپ نے وہ دین پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، پہنچایا ہی نہیں، حق ادا کر دیا۔ میرے آقا کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا، اپنے رب کو مخاطب ہوتے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، یہ زمین میں بسنے والے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے اتارے ہوئے دین کو سارے کا سارا پہنچا دیا، سارا پہنچا۔ میرے نبی پورا دین پہنچا کے گئے، پورا۔ اللہ نے مکمل دین اتارا ہے، اس میں یہ بدعت نہیں تھی جو آج گھڑ لی گئی ہیں، جن کو دین بنا کے پیش کیا گیا، اس دین میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ جو بدعت کو ایجاد کر رہا ہے یا تو وہ دین کو ناقص سمجھتا ہے، ناقص، وہ خود مکمل کرنے لگ گیا ہے۔ اگر وہ مکمل سمجھتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم تو نہیں کہتے کہ دین ناقص تھا، دین کامل تھا، اللہ کے نبی پر دین مکمل اترا تھا، اچھا دین مکمل تھا تو اس دین میں نہ کل ہے، نہ ساتہ ہے، نہ چلیسمہ ہے، اس دین میں نہ عید میلاد ہے، اس دین میں نہ قبر پر اذان ہے، اس دین میں نہ اذان سے پہلے درود ہے، اس دین میں نہ قبر پہ بیٹھ کے، قبر کے پاس بیٹھ کے سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اس دین میں نہ جنازے کے بعد وہاں کھڑے ہو کے دعا ہے، اس دین میں دفن کرنے کے بعد 40 قدموں میں آ کے دعا کرنے کا وجود نہیں ہے۔ پھر
پھر یہ تو کیوں کرتا ہے؟ اگر تو دین کو کامل سمجھتا ہے، دین میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو پھر یہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے نبی جو دین بتا کے گئے ہیں اس میں تو یہ نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں بدعت کا اضافہ کرنے والا یا تو دین ناقص سمجھتا ہے، اگر ناقص نہیں سمجھتا تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ دین پورا پہنچا کے نہیں گئے، میرے نبی نے دین چھپا لیا تھا، اللہ کے نبی پر جو دین اترا تھا یہ سمجھتے ہیں اس میں کل بھی تھا، سادہ بھی تھا، چالیسواں بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی نے پہنچایا نہیں، تو پھر نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو خیر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پھر خیانت کی ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے دین پورے کا پورا اتارا ہے، میرے نبی نے دین پورے کا پورا صحابہ کو پہنچا دیا تھا، زبر زیر بھی نہیں چھپائی تھی، ایک نقطے کو بھی اپنے پاس نہیں رکھا تھا، میرے نبی نے سارا دین پہنچا دیا تھا۔ اس دین میں یہ چیزیں نہیں ہے، یہ چیزیں دین نہیں، ان چیزوں سے باز آ جاؤ، اگر یہ چیزیں کرتے رہو گے بدعتی ٹھہرو گے، اور بدعتی انسان اللہ کی زمین پہ بدترین انسان ہے۔ صرف اسی دین پر اکتفا کرو، صرف اتنی عبادت کرو جتنی عبادت میرے پیغمبر نے بتائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کرو۔ اگر دین میں بدعت کا اضافہ کرو گے تمہاری زندگی بھر کی عبادتیں رائگاں ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اپنی نیکیوں کو بچاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھنا کس نے زیادہ عبادت کی ہے، زیادہ عبادت نہیں دیکھی جاتی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اچھی عبادت کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا وہ بھلے تھوڑا ہو، وہ بھلے تھوڑا عمل ہو، تھوڑا عمل، قلیل عمل، جو آسن ہے آسن، وہ اللہ کو پیارا ہے۔ کثرت عمل، زیادہ عمل جو سنت سے ثابت نہیں، وہ اللہ کو پیارا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک چھوٹا سا عمل جو سنت سے ثابت ہو اور اس کی مقدار بھی سنت سے ثابت ہو اور اس کی حیت و کیفیت بھی سنت کے مطابق ہو، وہ احسن عمل ہے۔ احسن، اللہ نے احسن عمل کرنے کا حکم دیا ہے، سب سے اچھا عمل۔ اس کی کیا شروط ہے؟ پہلی شرط وہ سنت سے ثابت ہو۔ ثابت، جو عمل سنت سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ سنت سے ثابت ہو، اگر ثابت ہے پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کی مقدار، وہ عمل صرف اتنا کرنا ہے جتنا اللہ کے نبی نے کیا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اس کی مقدار اتنی ہونی چاہیے۔ جمعے کے 2 فرض ہیں، امام 2 پڑھاتا ہے، اسلام نے 2 بتائے ہیں، اگر کوئی 4 پڑھنے لگ جائے اور کہے کہ اس میں حرج کیا ہے، یہ بھی تو نیکی ہے نا، 2 اور پڑھیں گے تو اس میں کیا جرم ہو جائے گا؟ اس نے دین میں اضافہ کیا، اس نے مقدار کو اپنی مرضی سے بڑھا دیا ہے، عمل برباد ہو جائے گا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، عمل ضائع ہو جائے گا۔ تیسری شرط، عمل سنت کے مطابق ہو، مطابق جمعے کے 2 فرض ہیں، اس کو اس طرح پڑھنا ہے
جس طرح میرے پیغمبر نے قیام کیا، میرے پیغمبر نے جس طرح اس کی نیت باندھی، میرے پیغمبر نے جس طرح اس کا قیام کیا، میرے پیغمبر نے جس طرح اس کا رکوع کیا، میرے پیغمبر نے جس طرح اس کا سجدہ کیا، میرے پیغمبر نے جس طرح اس کا تشہد کیا، اس طرح کیا جائے گا تو وہ قبول ہے۔ اگر میرے پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کے ہوگا تو وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ تو بدعتی انسان اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرتا ہے، وہ دین کو ناقص سمجھتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ میرے نبی کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، پیچھے پیچھے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تم میں محمد رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلو، پیچھے پیچھے۔ کیا مطلب ہے؟ میری اتباع کرو۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ ہو بہو نقل اتارنا، قدم پہ قدم رکھنا، نہ پیچھے نہ آگے، ہو بہو پیروی کرنا۔ عربی زبان میں طبیعہ گائے کے بچے کو کہتے ہیں، بچڑے کو جو اپنی ماں کی نقل اتارتا ہے۔ گائے جہاں منہ ڈالتی ہے وہ بھی منہ ڈالتا ہے، وہ اپنی ماں کی نقل اتارتا ہے، اس کو طبیعہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ قل، اے میرے پیغمبر کہہ دو، اعلان کر دو، دعویٰ محبت کرنا کافی نہیں۔ یہود کہتے تھے ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اپنے دعویٰ محبت میں جھوٹے ہیں، ان کو کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے دعویٰ محبت میں سچے ہو تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ بخشش کی ایک ہی صورت ہے، میرے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلتے، آگے نہیں بڑھنا۔ اب اپنے ماحول کا جائزہ لو ذرا۔ آج دین کو کس قدر حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے دین اسلام کا۔ آج اسلام کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ایسا کیا لامان والا فیس، آج اسلام کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے، آج شریعت اسلام کے ساتھ تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ اپنی طرف سے جس کو چاہے دین بنا دیتے ہیں، آئے دن نئی سے نئی بدعات کو دین میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پیچھے وجہ کیا ہے جی؟ حرج کیا ہے اس میں؟ حرج کیا ہے اس میں؟ حرج کیا ہے؟ بس یہ نکتہ ہے۔ آج دین میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی مہینہ ایسا دکھائی نہیں دیتا، کوئی دن ایسا دکھائی نہیں دیتا جس مہینے کے تعلق سے لوگوں نے بدعات نہ نکال لی ہو۔ کوئی بدعت، کوئی ایسا دن دکھائی نہیں دیتا۔ مثلا مہینوں کی بات ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کے تعلق سے اسلام کے اندر پوری رہنمائی موجود ہے، پوری رہنمائی۔ میرے پیغمبر نے قوم کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، وضاحت کر کے گئے ہیں، جنت کا پورا پروگرام دے کر گئے ہیں، جہنم سے بچنے کا پورا پروگرام دے کر گئے، کوئی نکتہ نہیں چھپایا، کوئی نکتہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے نبی نے فضا میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں بھی علم دیا ہے۔ اللہ کے نبی پرندوں کے بارے میں بھی علم دے کر گئے، کون سا پرندہ حلال ہے، کون سا پرندہ حرام ہے، کوئی نکتہ نہیں چھوڑا، پورا دین ہے۔ آج کچھ لوگوں نے
سوچے دیکھو، کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں تو یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ بھینس حلال ہے کہ حرام ہے۔ توف ہے تمہاری عقل پہ، افسوس ہے تمہاری عقل پہ۔ بھینس کو اگر قرآن اور حدیث میں حلال نہیں کیا تو پھر بھینس کو حلال کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ پھر تو یہ حرام رہنی چاہیے، پھر یہ حرام کیسے ہو گئی؟ اس کو حرام کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ تو پھر تمہاری عقل پہ۔ قرآن و حدیث نے زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں اڑنے والے پرندوں کے بارے میں بھی پورا علم دیا ہے، کون سا پرندہ حلال ہے کون سا پرندہ حرام ہے۔ تو کیا بھینس مخفی رہ جانی تھی؟ تمہاری بھول ہے، تم قرآن و حدیث سے دور ہو۔ آؤ، اگر تمہیں توفیق نہیں ہوتی ہمارے پاس آؤ، ہم اللہ کے فضل سے قرآن کھول کے تمہارے سامنے بھینس کو بھی حلال ثابت کرتے ہیں۔ قرآن نے حلال کیا ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے، اس کا دودھ بھی حلال ہے۔ تم کہتے ہو یہ قرآن اور حدیث میں حلال نہیں، اس کو 200 سال بعد 400 سال بعد آنے والے امام نے حلال کیا ہے۔ 400 سال بعد دین نہیں بنا تھا، دین اللہ کے نبی پر اترا تھا۔ تو میرے پیغمبر نے شعبان کے مہینے کے بارے میں پوری وضاحت دی ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا شعبان کا مہینہ یہ معظم مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ میرے پیغمبر نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہیں، کثرت سے۔ یکم شعبان شروع ہوتی میرے پیغمبر روزے رکھنا شروع ہو جاتے تھا۔ بخاری کو، مسلم کو، ابو داؤد کو، ترمذی کو، نسائی کو میرے پیغمبر روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس قدر مسلسل روزے رکھتے جاتے کہ میں سمجھتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزے رکھیں گے، پورا مہینہ۔ اب یہ سنت تھی، اس سنت کا علم کوئی نہیں ہمیں، اس کا ادراک نہیں ہمیں۔ جو دین ہے اس پر دبیز پردے ڈال دیے گئے ہیں، دین کو چھپا دیا گیا ہے، بدعات کو ابھارا جا رہا ہے، بدعات کو اٹھایا جا رہا ہے اور سنتوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ اب کون ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یکم شعبان سے لے کر اب تک مسلسل روزے رکھے یا زیادہ روزے رکھے؟ کچھ 4 5 8 روزے ہی رکھے ہو، اس کا ادراک نہیں ہے، اس کی معرفت نہیں ہے۔ لیکن بدعات کو ابھارا جاتا ہے۔ ہر آنے والے سال میں سنتیں مٹتی چلی جا رہی ہیں اور بدعات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس مہینے کے حوالے سے لوگوں نے ایجاد کیا کیا؟ سنت تو چھوڑ دی، سنت تو دفن ہو گئی۔ 15 شعبان سے پہلے روزے رکھنے تھے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا اذا انتصف نصف شعبان، جب آدھا شعبان گزر جائے فلا تصوموا، پھر روزے رکھنا چھوڑ دو۔ اس سے پہلے روزے رکھنے تھے، وہ رکھے نہیں ہیں۔ اب ملا نے اپنے پیٹ کی خاطر، صرف اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے اس نے دین گھڑا۔ اس نے کہا 15 شعبان کا روزہ رکھو، صوموا لیلہا وقوموا، صوموا نہارہا وقوموا لیلہا۔ 15 شعبان کا روزہ رکھو اور رات کو عبادت کرو۔ 15 شعبان کی رات کی عبادت گھڑ لی، صبح کا روزہ گھڑ لیا۔ یہ بدعت ہے، بدعت۔ اس کا وجود ذخیرہ حدیث صحیحہ میں نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے 15 شعبان کی رات کی عبادت کو خاص نہیں کیا تھا۔ میرے پیغمبر نے 15 شعبان کے روزے کو اپنے لیے خاص نہیں کیا۔ جاؤ میرے پیغمبر کے
सवा लाख के करीब सहाबा थे। उन नफूस कुदसिया में से किसी हस्ती ने 15वीं शाबान का रोजा नहीं रखा, ना 15वीं शाबान की रात की इबादत की। उन्होंने इस रात को खास नहीं किया। हाँ, जो हर रात तहज्जुद पढ़ता है वो 15वीं शाबान को भी तहज्जुद पढ़े। जो समार और जुमारात को रोजा रखता है, अगर इन दिनों में 15 शाबान आ जाए वो रोजा रखे। जो हर महीने अय्यामे 20 के रोजे रखता है, 13, 14, 15 का वो रखे। जो आम दिनों में ये रोजे नहीं रखता वो सिर्फ शाबान की 15 का रोजा रखे। इसको इबादत समझ के, इसको नेकी समझकर ये बिदअत है, ये दीन में इजाफा है, ये अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की बात है। इसका वजूद इस्लाम में नहीं है। आज हम लकीर के फकीर बन गए। आज हमने हकायत को बस उछा डाल दिया है। आज हमने इस्लाम पर धब्बे पर्दे डाल दिए। अफसोस होता है, अल्लाह की कसम अफसोस होता है। आज मौलवियों ने सिर्फ अपने पेट की खातर मन घड़त हदीसों को घड़ा। इस 15वीं शाबान की इबादत के लिए, उसके रोजे के लिए और इस दिन को खुशी के नाम पे एक त्योहार मनाने के लिए लोगों ने मन घड़त रवायतें घड़ी, अपनी तरफ से हदीसें घड़ी, दीन को बढ़ाने की कोशिश की। यहां तक नहीं बात आए, मेरे पैगंबर ने कहा था, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदा, जो जानबूझ के मुझ पर झूठ बोलेगा, मैंने एक चीज का हुक्म नहीं दिया, वो मुझ पर झूठ बांधेगा, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सही हदीसें घड़ी गई मन घड़त, जिसमें ये बात है कि 15वीं शाबान का रोजा रखो, रात को इबादत करो। बल्कि लोगों ने कुरान की आयतों की गलत तफसीर की, कुरान की गलत तफसीर की, अल्लाह से नहीं डरे, सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की खातिर, ख्वाहिशात को पूरा करने, शब बरात मनाने के लिए लोगों ने आयत घड़ी, आयत का मफहूम गलत घड़ा। सूरह दुखान की आयत पेश करते हैं, अखबारात में भी लिखी होती है, अखबारों में भी, मौलवी भी खुतबों में बयान करते हैं कौम को धोखा देने के लिए। कहते हैं जी सूरह दुखान में आया है कि शब बरात की फजीलत है। अच्छा भाई क्या है सूरह दुखान में? कहते हैं अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि अल्लाह ने 15वीं शाबान की रात को लैला मुबारका कहा है। लैला मुबारका बाबरकत रात, ये 15 शाबान पर फिट कर दी। अल्लाह से नहीं डरा, कोई खौफ नहीं खाया। जब आदमी दिलेर हो जाता है ना, अल्लाह का खौफ दिलों से निकल जाता है। इज़ा फातल हयाउ फसना मा शिता, जब इंसान बेहया हो जाता है फिर वो जो चाहे करता है, उसे कोई चीज नहीं रोकती। कोई इससे पूछे आगे कौन तो बैठी है, लम यबज, कौन तो जेल बैठी है, सुभान अल्लाह कहने वाली, नारे लगाने वाली। मौलवी सामने बुखारी रख के झूठ बोलता है, कौन नारे लगा देती। किसी को इतनी जुर्रत नहीं होती वो कहे मुझे भी पढ़ के सुनाना। तर्जमे जो आ चुके हैं मैं भी पढ़ना चाहता हूं। काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, अगर इनके सामईन में से अल्लाह एक बंदे को जुर्रत दे दे, एक बंदे को हिम्मत दे दे, वो कहे मौलवी साहब कुरान की ये आयत खोल के जरा मेरे सामने रखो, मैं उसका तर्जमा पढ़ना चाहता हूं। तर्जमे वाला कुरान खोल के मेरे
میرے سامنے رکھو، میں خود ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس نے یہ جرت کر لی، اس ترجمے پر غور کر لیا، اسے سمجھ آ جائے گی کہ ملا دھوکہ دیتا ہے، ملا فراڈ کر رہا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ بابرکت رات شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے، اس کو سمجھ آ جائے۔ پڑھے تو صحیح، ہمت تو کرے، کھولے گا تو کیا نظر آئے گا؟ ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں۔ یہ بابرکت رات وہ ہے جس کو یہ 15ویں شعبان کی رات کہہ رہا ہے۔ یہ بابرکت رات وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں، جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، قرآن نازل کیا۔ اور پوچھو اپنے ملا سے، قرآن شعبان کے مہینے میں نازل ہوا ہے؟ یہ تو جاہل آدمی بھی جانتا ہے، یہ تو ایک بکریوں کا چروایا بھی جانتا ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا نزول شعبان کے مہینے میں نہیں ہوا، قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا۔ یہ تو ایک بکریوں کا چروایا بھی جانتا ہے، یہ پھیری لگانے والا بھی جانتا ہے کہ قرآن کا نزول شعبان کے مہینے میں نہیں ہوا، وہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ وہ رمضان کی رات ہے جس کو اللہ نے لیلۃ مبارکہ کہا ہے، وہ رات رمضان کے مہینے کی رات ہے، رمضان کے مہینے کی۔ کیوں دھوکہ دیتے ہو قوم کو؟ اپنے پیٹ کی خاطر کیوں دشمن بن گئے ہو اسلام کے؟ کیوں اسلام سے دشمنی کرتے ہو؟ کیوں سنتوں پر تمیز پردے ڈالتے ہو؟ کیوں دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہو؟ اللہ سے ڈر جاؤ، صرف اس پر عمل کرو اتنے دین پر جتنا دین میرا پیغمبر دے کر گئے۔ تو یہ لیلہ مبارکہ رمضان کی رات ہے، رمضان کی۔ القرآن یفسر بعض بعضا، قرآن کی تفسیر کرتا ہے، قرآن تفسیر کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن شعبان کے مہینے میں نہیں اتارا، رمضان کے مہینے میں اتارا ہے۔ آگے بڑھے، لیلہ مبارکہ کون سی رات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا، وہ کون سی رات تھی؟ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اور لیلۃ القدر یہ قرآن ہے، قرآن ہمارے پاس اللہ کے فضل سے قرآن ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی حدیث ہے۔ کھوکھلا منج نہیں ہمارا، ہم بصیرت پر کھڑے ہیں، بصیرت پر۔ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے ٹھوس دین ہے، ٹھوس۔ دنیا کا کوئی شخص ہمارے منہج کو چیلنج کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فضل سے ہمارا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو ریت کے ٹیلے پہ کھڑا ہو، ریت کے ٹیلے پر۔ اللہ کے فضل سے کتاب و سنت پر کھڑا ہے ہمارا منہج، یہ قرآن ہے۔ قرآن وضاحت کر رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرماتے ہیں وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ دونوں ایتوں کو ملایا، کیا سمجھ آئی؟ لیلۃ القدر کے دو نام ہیں، ایک لیلۃ القدر، اسی کو اللہ نے لیلۃ مبارکہ کہا ہے۔ بابرکت رات بھی یہی ہے، اسی میں قرآن نازل ہوا ہے۔ وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاگ رات 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 27ویں ہے یا 29ویں، ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جس کو اللہ نے مبارک کہا ہے، اسی میں قرآن اتارا۔ اب یہ ایک اور تصور دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 15ویں شعبان کی رات کو قسمتیں اتاری جاتی ہیں،
کس نے پورے سال میں مرنے ہیں ان کے نام اتارے جاتے ہیں، جس نے پیدا ہونا ہے اس کے نام بھی اتارے جاتے ہیں، کتنا رزق ملنا ہے یہ بھی فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، وہ 15ویں شعبان کی رات نہیں ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر جو رمضان کی آخری عشرے کی رات ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ ہے لیلۃ القدر کی رات جس میں اللہ کے فرشتے ہر قسم کا فیصلہ دے کر نازل ہوتے ہیں، وہ لیلۃ القدر کی رات، 15ویں شعبان کی رات نہیں۔ اب یہ کہاں سے گھڑی گئی ہے، اس کا وجود یہ آئی کہاں سے ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، وقت تو نہیں ہے لیکن 2 منٹوں میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ شب برات کہاں سے آئی ہے، اس کے موجد کون ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ کس طبقے نے گھڑی اور اس نے ہمارے جیل لوگوں میں اس کو داخل کر دیا۔ یہ رافضیوں کی پیداوار ہے، رافضیوں کی، دشمنان صحابہ کی یہ پیداوار ہے۔ انہوں نے شب برات انہوں نے کری ہے۔ 15ویں شعبان کو وہ خوشی مناتے ہیں، کس چیز کی؟ 15ویں شعبان کو ان کا 12واں امام پیدا ہوا تھا، 12واں امام، رافضیوں کا 12واں امام 15 شعبان کو پیدا ہوا تھا۔ وہ اس کی پیدائش میں خوشی مناتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، حلوہ پوری چلتی ہے، حلوہ مانڈا چلتا ہے۔ انہوں نے اس دن کو تہوار کا، خوشی کا دن بنا لیا۔ او عاشقان رسول، تم نے اس کو خوشی کا نام کس دلیل سے بنایا ہے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے دین میں کیا کیا داخل کر دیا گیا ہے۔ ویسے تو 90% رافضیوں کا جو مذہب ہے نا وہ آج ان کے اندر آ چکا ہے۔ یہ بھی سبیلے لگاتے ہیں، 10 محرم کو وہ بھی لگاتے ہیں، وہ گھوڑا نکالتے ہیں، گھوڑے سے نیچے گزرتے ہیں۔ کس نے اس مذہب کو زندہ رکھا؟ وہ بھی یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ بھی لگاتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ نا، تمہارا اور ان کا فرق کیا ہے؟ انہوں نے شب برات کھڑی، حلوے مانڈے پکائے اپنے 12ویں امام کی پیدائش کی خوشی میں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارا 12واں امام پیدا ہوا ہے، وہ کسی غار میں چھپ گئے۔ قرآن لے کے، جو اصلی قرآن ہے نا، وہ کہتے ہیں لے کر اپنے غار میں چھپ گئے، وہ نکلے گا۔ 15ویں شعبان کی جب رات ہوتی ہے تو وہ طبقہ دریاؤں پہ نکلتا ہے، دریاؤں پہ، یہ دریا راوی پہ جا کے دیکھ لو، وہ نکلتے ہیں، اپنے 12ویں امام کو آوازیں دیتے ہیں، کہتے ہیں پیر نکلو، اب آؤ، ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے نام رک کے لکھ کر دریا میں ڈالتے ہیں۔ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، یہ ان کی ایجاد ہے۔ اب انہوں نے اس کا جو نام رکھا ہے شب برات، شب برات، شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے، فارسی اور عربی کو جوڑا، مولوی کا مذہب بن گیا۔ مذہب کیسے بنا؟ ایک لفظ لیا فارسی سے، ایک لیا عربی سے، اس کو جوڑ کے مذہب بنا کے دے دیا۔ اور علم کی دنیا میں آؤ، علم کی، قرآن پڑھو، آنکھیں کھولو، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ابو داؤد پڑھو، یہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ اگر تم قرآن اور حدیث کو نہیں نہ پڑھو گے، دھوکے کھاتے رہو، تمہارے ساتھ یہ ہاتھ ہوتا رہے گا۔ ایک ہی حل ہے، تم خود قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو،
فارسی کا لفظ لیا، شب، برات عربی کا لیا، نام جوڑا، مذہب بن گیا۔ اب انہوں نے، رافضیوں نے اس کا نام شب برات کیوں رکھا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ جاؤ اس نام پر ہی سوچ لو، انہوں نے یہ نام کیوں رکھا؟ انہوں نے صحابہ کی عداوت، صحابہ سے دشمنی اس نام کے اندر اگلی ہے، دشمنی۔ برات عربی کا لفظ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ سورہ توبہ کے شروع میں یہ لفظ ہے، اس کو پڑھنا، سورہ توبہ ترجمے سے نکالنا، تمہیں برات کی سمجھ آ جائے گی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ فرماتے ہیں برات من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دشمنی کا اعلان ہے، برات کا اعلان ہے۔ اللہ نے جب مشرکین مکہ سے برات کا اعلان کیا، دشمنی کا، بیزاری کا، تو سورہ توبہ نازل کی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا ان کو اعلان کر کے کہہ دو تم سے معاہدہ ختم، آج کے بعد تمہاری دشمنی ہے اللہ اور اس کے رسول سے، برات من اللہ و رسول۔ یہ مطلب ہے برات کا، شب برات۔ اب رافضیوں نے یہ نام کیوں گڑا؟ وہ اس رات کو صحابہ سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر سے ہماری برات، عمر سے ہماری برات، عثمان سے ہماری برات، عشرہ مبشرہ سے ہماری برات۔ وہ صحابہ سے دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، اپنے بارے میں امام کو آوازیں دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کی حقیقت، یہ ہے اس کا پس منظر۔ وہ لکیر کے فقیروں، اصل کی طرف آؤ، سمجھو، تحقیق کی طرف آؤ، سنی سنائی کے پیچھے نہ چلا کرو، دیکھا دیکھی لگ پڑتے ہیں، دوڑے لگ جاتی ہیں۔ 15 شعبان کی عبادت کوئی اسلام میں نہیں ہے، خاص کر کے نہ 15 کا روزہ ہے، نہ شب برات ہے، کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے، کوئی یہ خوشی کا تہوار نہیں ہے، یہ عام دنوں کی طرح ایک دن ہے۔ اگر تم حلوے پکاؤ گے، اگر تم زردے بناؤ گے، اس سے تمہارا پیٹ آگ سے بھرے گا، آگ، تم دین کے ساتھ مذاق اڑاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق کو سمجھنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔